لیکن اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو پہلے سے ہی 8 رکنی بینچ جو تھا عدالت عالیہ کا، اس نے اس کو مسترد کر دیا تھا، جس سے ان کی چال ناکام ہو گئی تھی۔ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ کرنا تھا کہ جسٹس عمر عطا بندیال کو جناب کیا کرنا تھا، ان کے اوپر ٹیک اوور کرنا تھا، اور جناب پھر انہوں نے کیا کرنا تھا، اپنی مرضی کے کچھ ججز کو اوپر لانا تھا، اور پھر یہ 14 اپریل والا، سب سے پہلے یہ 14 اپریل والا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا الیکشن والا، اس کو انہوں نے معطل کر دینا تھا، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ اور اب سننے میں آیا، شنید یہ ہے باوثوق ذرائع سے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی کہا کہ بھئی میں گارنٹر ہوں، اس کو آپ الیکشن کروائیں۔ وہاں پہ مریم نواز اور جناب سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، دونوں نے اکٹھے تھے۔ وہ جو وہ تاریخ چاہتا ہے اس کے مطابق آپ کر رہے ہیں سارا کچھ، اور ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا جو مندر کا تھوڑا ہے یہ ہلکا رکھیں، اس کو نہ چلائیں۔ انہوں نے اس کو یعنی عدالتی ہتھوڑے کو جو ایک سمبل ہوتا ہے، اور اس کو انہوں نے کہا یہ مندر کا تھوڑا ہے، اور بڑے برہم تھے، اور ابھی تک وہ مان تو نہیں رہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو ابھی تک نااہل ہو جانا چاہیے تھا تو وہ ہمیں اب ذلیل کر رہا ہے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ ذلیل وہ نہیں کر رہا، ذلیل آپ خود اپنے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں، اور آپ کی حرکتیں بھی ایسی ہیں کچھ، کیونکہ آپ ہمیشہ استعمال ہوتے رہے ہیں، اس دفعہ بھی آپ استعمال ہوئے، لیکن ابھی جو معاملہ ہے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے نواز شریف پھر اس دفعہ آپ کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، اور وہ تو آپ کو استعمال کریں گے۔ اب دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سپریم کورٹ کے آرٹیکل 6 سے بچانے کے لیے وہ تو آ گئی، مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہیں، لیکن آپ کی کیا حیثیت رہ گئی؟ آپ مان رہے، میں نہ مانوں، کیوں؟ آپ نے ماننا اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ کی 12 وزارتیں ہیں، آپ کے بیٹے وزیر ہیں، اور لوگ بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی وزیر ہیں، بہت سے لوگ آپ کے وزیر ہیں، ساری وزارتیں چلی جائیں گی، اور پاکستان میں جے یو آئی کے امیر اور پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی عدالت عظمیٰ کو مندر قرار دیا، اور ان کے ہتھوڑے کا یہ مندر کا ہتھوڑا بجا ہے، تو بلکہ انہوں نے چڑھائی کر دی ہے سپریم کورٹ پہ، اور کہا کہ بھئی آپ ایک بندی کی خاطر جناب ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، اور اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور پی ڈی ایم اور ساری جماعتیں باقی جو ہیں وہ مل کے طے کر لیتی ہیں کوئی تاریخ، تو پھر آپ کی پھر بھی حکومت جانی ہے، اور آپ کے لیے ٹف ٹائم آنے والا ہے، اور آپ کو تو اپنی ہی حلقے سے ہی آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے۔ آپ کا خطرہ جو ہے ہمیں سمجھ آتی ہے، آپ کو خطرہ کس سے؟ آپ اپنے حلقے میں کام کریں، لوگوں کے پاس جائیں، جس طرح عمران خان در در پھرتا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی حکومتی تبدیلی ہو چکی ہے، اور چودھری انوار الحق کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، اور بیرسٹر سلطان محمود نے ان سے حلف لیا ہے۔ یہ 2006 میں ممبر اسمبلی بنے تھے، اور یہ 2 دفعہ اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، بھمبر سے ان کا تعلق ہے، تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے آزاد کشمیر میں۔ بہرحال خود کہتے ہیں میں آزاد امیدوار تھا، اور پی ڈی ایم نے میری حمایت کی، اب دیکھا جائے گا آگے ان کی کارکردگی کیا ہوتی ہے۔ بہرحال ہاتھ سے انہوں نے کرنا تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ کر گئے ہیں یہ لوگ، تو اب کون سا انہوں نے یہاں پہ کشمیر آزاد کرانا ہے، کشمیر کے تحریک کو کوئی تقویت دینی ہے؟ یہاں پہ لوگ جو ہیں اکثر ذات پات میں ہی گھسے رہتے ہیں، اور برادریاں اور جو ہیں کنبے اور برادریاں ہیں، اسی بنیاد پہ لوگ ووٹ لیتے ہیں، اسی بنیاد پہ حکومتیں بناتے ہیں۔ یہاں پہ تو نہ لیڈر ہے، نہ کوئی سیاسی رہنما ہے، بس مختلف ہیں، طبقات ہیں مختلف، اور طبقاتی ایک تقسیم یہاں پہ ہے، اور کچھ لوگ ٹھیکیدار ہیں، کچھ لوگ جڑی بوٹیاں بیچنے والے ہیں، کچھ جنگلات بیچنے والے ہیں، کچھ منرل بیچنے والے ہیں، بس یہاں پہ ایسے چل رہا ہے۔ تو لیڈر یہاں پہ کوئی نہیں ہے، یہاں پہ لیڈر کوئی نہیں ہے، اگر کوئی لیڈر ہوتا تو وہ آج یہ ہماری حالت نہ ہوتی، اور لیڈر وہاں اس طرف ہیں جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ واقعتاً لیڈر ہیں، ان کو ہم رہنما، سیاسی رہنما اور لیڈر مانتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور ابھی تک شکارپور میں ہی، اور ان کے لیے کہا گیا تھا، بلکہ درخواست دی گئی تھی کہ ان کو اور جسمانی ریمانڈ لیا جائے، لیکن وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ ان کی جسمانی ریمانڈ کی جو ہے وہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ اور ناظرین، سابق خاتون اول بشریٰ بی بی نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور نگران وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ہے کہ پہلے بھی آؤٹ آف دی لا اور آؤٹ آف دی وے جا کے زمان پارک میں آپریشن کیا گیا تھا، اور اس دفعہ پھر عید پہ بھی ان کا پروگرام ہے آپریشن کرنے کا، حالانکہ قانونی طور پہ ان کو منع کیا گیا تھا، عدالت لاہور کی عدالت نے ان کو منع کیا تھا، تو اس دفعہ پھر ان کا پروگرام ہے، تو انہوں نے استدعا کی ہے، درخواست دی ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے درخواست دی تھی کہ جو آپریشن کیا گیا تھا اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کافی نقصان ہوا ہے، تو بلکہ اظہر صدیق جو وکیل صاحب تھے جنہوں نے درخواست دی تھی اپنی مدعیت میں، تو ان کو انہوں نے کیا کیا، لاہور ہائی کورٹ نے 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا اور درخواست خارج کر دی۔ یہ عجیب منطق ہے ہمارے ہاں، اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہی ہے۔
اور اصل بات جو تھی وہ مدعا سپریم کورٹ کا ابھی تک حکم تو باقی ہے، اور سپریم کورٹ نے تمام جماعتوں کو، جو لوگ آئے تھے کل کی تاریخ میں سارے لوگ پہنچ گئے تھے، اور ان کو کہا کہ بھئی آپ 26 تاریخ کو اپنا کنسنسس بلڈ کر لیں، آپس میں مذاکرات کر لیں، ڈائلاگ کر لیں، طے کر لیں، اور 27 کو فائنل رپورٹ ہمیں دے دیں۔ اگر آپ کسی ڈیٹ پہ متفق ہوتے ہیں تو ہم اس کے مطابق چلیں گے، اور اس کے مطابق ہم الیکشن کرا دیں گے۔ تو اب یہ بھی شنید ہے کہ اکثر پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ اپنے مین دیہاتوں میں چلے گئے ہیں دور دراز، تو وہ عید کے بعد یہ اکٹھے ہوں گے، اور 26 تاریخ یعنی کہ 26 اپریل دے دی گئی ان کو۔ اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ہمیں امید ہے کہ بہتر صورتحال نکلے گی، کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ سراج الحق صاحب نے اس کی کال دے دی ہے عید کے بعد۔ برحال انہوں نے بہت لیٹ کال دی ہے، چلیں پھر بھی ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اگر یہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، گو تھرو ہو جائے گا بہت بڑا۔ تو ناظرین، عید کی گہما گہمی ہے، عید کی تیاریاں ہیں، اور مسلمان عید ادا کریں گے، اور مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں گے، جو سپریسڈ، جو اپریسڈ مسلمان ہیں، خاص کر جو مظلوم مسلمان ہیں، ان کے لیے لوگ دعائیں کریں گے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے، جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و جبر کا شکار ہیں، ان کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور شہباز شریف صاحب کا بیان بھی سامنے آیا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ قانون کی محافظ ہے، رائٹر نہیں ہے۔ تو ناظرین ابھی تک ہم نے جو قرض لیے ہیں وہ کوئی 7 ارب سے اوپر چلے گئے ہیں، 7 ارب اور 7.5 ارب، بلکہ 7.5 ارب ڈالر ہم نے ابھی تک قرضہ لے لیا ہے۔ تو اب یہ قرضے ہم نے واپس کرنے ہیں، اور پاکستانی قوم کے اوپر اس کا بوجھ ہوگا۔ حکومت کون سی آنی ہے، کون سی جانی ہے، یہ جو قرض ہے یہ ہر اس پاکستانی پہ بھی آ گیا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا، یہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ قرض، یہ ظالم لوگ قرض لیتے رہے، پاکستانی عوام وہ قرض دیتی رہی ہے، جس کا ان کو کبھی کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ یہ غیر ملکی قرض ناظرین ایسے ہوتے ہیں کہ یہ نہ اس قوم سے پوچھ کے لیے جاتے ہیں، نہ اس قوم کا ان قرضوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن قرض عوام دیتی آ رہی ہے 70 سال سے۔ اور اسٹیٹ بینک نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جب بھی آپ کہیں گے ہم پیسے ریلیز کر دیں گے۔ تو ناظرین، ابھی تک کے لیے یہی خبریں تھیں، تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔